کر بھاگ رہی تھی تو اس وقت میں نے انڈیا کے ایک گرو کی جو ایک بڑے مجمع سے خطاب کر رہا تھا، ہندوؤں کو کہہ رہا تھا، میں نے اس کے یہ الفاظ سنے ہیں، آج بھی شاید میرے موبائل کے اندر یہ موجود ہوں۔ وہ ہندوستان کے ہندوؤں کو کہہ رہا تھا، شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو اسلام پھلتا اور پھولتا ہے، اسلام جو چلتا ہے، اسلام جو بڑھتا جا رہا ہے، یہ مکہ اور مدینہ سے پھیل رہا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ اسلام جو پھلتا اور پھولتا ہے وہ دارالعلوم دیوبند سے ہے۔ اگر تم اسلام کے سامنے کوئی بند باندھنا چاہتے ہو تو ہندوستان کے اندر جو تمہارا دارالعلوم دیوبند ہے اس کو بند کر دو، تو نتیجہ یہ نکلے گا اسلام پھیلنا بند ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس دارالعلوم دیوبند کو وہ فضیلت عطا کی۔ پھر اسی سے طلباء نکلے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اسی کے چشم و چراغ تھے۔ انہوں نے انگریز کے خلاف میرے بھائیوں تحریک آزادی چلائی، انہوں نے انگریز کے خلاف میرے بھائیوں ریشمی رومال چلائی، انہوں نے انگریز کے خلاف تحریک خلافت چلائی، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے ہوا یہی کہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر دنیا کے اوپر جو نقشہ یہ تبدیل ہونے لگا، جمہوریت زور پکڑنے لگی، بہت سارے ممالک کے اندر جمہوریت آ گئی۔ جس وقت ہندو نے یہ دیکھا کہ اب جمہوریت زور پکڑتی جا رہی ہے تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جمہوریت والا راستہ اختیار کریں۔ ہندوؤں نے میرے بھائیوں ایک جماعت بنائی 1885 کے اندر، جس کا نام انہوں نے رکھا نیشنل انڈین کانگریس۔ اس کے جو سربراہ ہے وہ گاندھی کو بنایا گیا۔ میرے بھائیوں یہ جو ان کی سیاسی قوت تھی یہ بڑھتی چلی گئی۔ مسلمان بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے، کیونکہ ان کا نظریہ یہ تھا، چونکہ ان کا موٹوگرام یہ تھا کہ ہم انگریز کو یہاں سے نکالیں گے اور ان سے آزادی حاصل کریں گے، پھر اس کے بعد ہم آپس میں تقسیم کریں گے۔ کس طرح ہم نے تقسیم کرنا ہے وہ ہم خود بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں گے۔ لیکن جب یہ پارٹی زور پکڑتی چلی گئی تو پھر جو مسلمان عمائدین تھے، مسلمان بزرگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کانگریس مسلمان کے حق میں نہیں ہے، یہ صرف ہندوؤں کے حق کے اندر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر انگریز یہاں سے نکلتا بھی ہے تو پھر جمہوریت کے اصول کے مطابق ہندو یہاں زیادہ ہیں، حکومت ان کو دے کر جائے گا۔ جب ان کی حکومت آ جائے گی پھر ان سے حکومت واپس لینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ پھر 1906 کے اندر ان مسلمان عمائدین نے ایک جماعت بنائی، جس جماعت کا نام انہوں نے رکھا آل انڈیا مسلم لیگ۔ میرے بھائیوں پھر یہ جماعت جو ہے اپنا یہ سیاسی سفر کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ 1913 کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح جو پہلے کانگریس کے اندر شامل تھے وہاں سے استعفیٰ دے کر مسلم لیگ کے اندر شامل ہو گئے۔ یہ مسلم لیگ تھوڑی سی اور مضبوط ہو گئی، یہ چلتی چلی گئی، یہاں تک کہ 1922 کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت کے سربراہ بن گئے۔ ادھر علماء کی ایک جماعت تھی جس جماعت کا نام جمعیت علماء ہند تھا، سارے کے سارے علماء اس جماعت کے پلیٹ فارم کے تحت کام کر رہے تھے۔ ان کے جو سربراہ تھے ان کے سربراہ کا نام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ یہ سارے بڑے بڑے علماء دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھاتے تھے، ان کا تھوڑا سا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ میرے بھائیوں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتم ہیں، حضرت مولانا شیخ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سرپرست ہیں، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ میرے بھائیوں دارالعلوم دیوبند کے مفسر قرآن ہیں، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے استاد الحدیث ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم ہیں۔ ان کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، اختلاف اس بات پر ہے کہ
जनाब कौमियत किस चीज़ का नाम है? आया कौमियत वतन से बनती है या कौमियत मजहब से बनती है? हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह उनका मौक़िफ़ ये था कि भाई जो कौमियत है ये वतन से बनती है। एक वतन होता है, उसके मतहत जितने कौमें जितने भी मज़हब रहते हैं वो सारे के सारे मज़हब मिलकर एक कौम बनते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस मुल्क से हमें चाहिए कि अंग्रेज़ को निकालें, फिर उसके बाद अपनी हुकूमत कायम करें। इसके अंदर जितने भी लोग बसेंगे वो सारे के सारे एक कौम कहलाएंगे, मुसलमान की हुकूमत होगी, सारे उनके मतहत रहकर हम मुसलमान खिलाफत करेंगे, सारे उनके मतहत रहकर मेरे भाइयों यहाँ ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन हज़रत मौलाना हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह उनका मौक़िफ़ ये था कि नहीं, कौमियत मज़हब का नाम है, मज़हब होता है तो फिर कौम बनती है। अगर मज़हब मुख्तलिफ हो जाए, आपस में इख्तिलाफ रहता है, आपस में चपरस रहती है, इसलिए हिंदू का मज़हब और है, मुसलमान का मज़हब और है, इसलिए यहाँ दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। हमें चाहिए कि मुसलमान अलग हो जाए, हिंदू अलग हो जाए। इसी नज़रिए की बुनियाद पर हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह और उनके हमनवा हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और बहुत सारे उलमा जिन्होंने उनका साथ दिया कि भाई कौमियत जो है वो वतन से बनती है, लिहाजा ये पूरा का पूरा वतन लेकर ही अंग्रेज से जान छुड़ा के उसके बाद हम इस हिंदू को शिकस्त देंगे, उसके बाद अपनी हुकूमत कायम करेंगे, लिहाजा ये सारा का सारा वतन हमारा होगा। इसलिए उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस के अंदर वो शामिल हो गए। चूंकि कांग्रेस सबको अपने साथ लेकर चल रही थी, एक सियासी कुव्वत थी। अंग्रेज निकलते हैं तो उसके बाद यकीनन जमहूरियत की बुनियाद पर हुकूमत इन्हीं की आनी थी। लेकिन हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी मुखालफत की। इसी तरह ये बात चलती रही यहाँ तक कि मेरे भाई 1928 का ज़माना आता है। आपने तारीख के अंदर पढ़ा होगा कि तसव्वुर पाकिस्तान, तसव्वुर अलग मुल्क का जो तसव्वुर है ये हजरत मौलाना अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने दिए है। नहीं मेरे भाई, ये तारीख ठीक नहीं है। हजरत मौलाना अब्दुल माजिद रिया आबादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम मासिर हकीमुल उम्मत है। उस किताब के अंदर वो लिखते हैं हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े बड़े उलमा का एक इजलास बुलाया है जिनके अंदर शबीर अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह शामिल हैं, हजरत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी शामिल हैं, जिनके अंदर हजरत मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी शामिल हैं, जिनके अंदर शेखुल हदीस हसन रहमतुल्लाह अलैह जो अशरफिया के बानी हैं, हजरत मौलाना मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब जो बानी दारुल उलूम कराची हैं। मेरे भाइयों ये बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरा जी ये चाहता है एक अलग मुल्क हो, एक अलग सल्तनत हो, इस्लामी सल्तनत हो, जहाँ मुसलमान इस्लाम के मुताबिक अपना अमल कर सके। यहाँ चोरी कोई करे उसके हाथ को काटा जाए, कोई जिना करे मेरे भाइयों उसको रजम कर दिया जाए, अगर कोई शख्स सूद खाता है उसको जेल की हवा खानी पड़े, अगर कोई शख्स शराब पीता है उसको कोड़े मारे जाए, ज़कात का निज़ाम हो, बैतुल माल का निज़ाम हो, हर गरीब की दहलीज के ऊपर उसका हक उसके दहलीज तक उस तक पहुँचे। मैं चाहता हूँ ऐसा मुल्क बने जिस मुल्क के अंदर जो फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर था उसकी याद जो है वो ताज़ा हो जाए। मेरे भाइयों इन सारे के सारे उलमा ने हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तईद की कि यकीनन इस तरह का मुल्क होना चाहिए, लेकिन इस तरह का मुल्क बनाएगा कौन? कांग्रेस एक मजबूत जमात है, वो तो हिंदुओं की जमात है, वो तो आपको अलग मुल्क बनाकर नहीं देंगे। लिहाजा दूसरी जमात मुस्लिम लीग है, यकीनन वो भी अपनी सियासी जिद्दोजहद कर रही है लेकिन इतनी मजबूत नहीं है। तो हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे ये जो कैदी आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह हैं, मुझे इनकी सलाहियत पर बड़ा नाज है। मुझे लगता यूँ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इस आदमी को बड़ी शान और शौकत अता फरमाएगा। इस आदमी को अल्लाह की ज़ात अपने मकसद के अंदर कामयाबी अता फरमाएगा। इसलिए आज से मैं कैदी आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह की हिमायत का ऐलान करता हूँ। ये 1928 की बात है। उसके बाद हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे भाइयों कैदी आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह का साथ देना शुरू किया। खत व किताबत शुरू होती है मेरे भाइयों। उसके बाद उनकी इस्लाह का काम शुरू होता है। इसी सोच का नतीजा था कि 1930 के अंदर इलाहाबाद में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपना तारीखी खुतबा दिया। उस तारीखी खुतबा के अंदर हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का जो तसव्वुर था उसको आवाम के अंदर पेश
پیش کیا. ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے الگ سلطنت کا تصور پیش کیا ہے تو یہ بالکل عین تاریخ کے مطابق تصور دیا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہے، اور تصور کو پیش کیا حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاح کا کام تیز کیا. ان کے پاس بہت سارے وفود بھیجے ہیں جنہوں نے جا کر ان سے بحث و مباحثہ کیا ہے. میرے بھائیو اس کا یہی نتیجہ نکلا، جس کے بعد حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اپنے خطبوں کے اندر یہ فرمانے لگ گئے کہ سیاست اسلام سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام کی ایک شاخ ہے. پہلے اسلام ہے، اس کے بعد سیاست ہے. آپ 1928 سے پہلے کی تقریریں قائد اعظم محمد علی جناح کی اٹھا کر دیکھیں، وہاں آپ کو صرف سیاست نظر آئے گی، وہاں اسلام نظر نہیں آئے گا. 1928 کے بعد آپ ان کی تقریریں اٹھا کر دیکھیں، وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ اصل وہ اسلام کو پیش کر رہے ہیں اور ضمنی طور پر سیاست کو پیش کیا جاتا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کا ایک وفد ان کے پاس بھیجا، جن کی سربراہی شبیر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی. اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو بات کرنے کا بڑا سلیقہ عطا فرمایا تھا. شبیر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس پہنچے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح بھی موجود ہیں، بہت سارے وکلاء بھی بیٹھے ہیں، بہت سارے علماء بھی کچھ موجود ہیں. ان کی کمیٹی بھی ان کے پاس گئی. انہوں نے جا کر حضرت سے بات کی. قائد اعظم محمد علی جناح سے کہنے لگے کہ بھائی جس وقت آپ جلسہ کرتے ہیں اللہ کی ذات نے آپ کی بات میں بڑی تاثیر رکھی ہے. 3-4 لاکھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر آپ نعرہ تکبیر بلند کرواتے ہیں. آپ بتائیں تو صحیح آپ کا یہ نعرہ تکبیر بلند کروانے کا مقصد کیا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح فرمانے لگے اس سے دشمن پر روک پڑتا ہے، مسلمان کا جذبہ بڑھتا ہے، اس لیے میں نعرہ تکبیر بلند کرواتا ہوں. شبیر علی تھانوی فرمانے لگے قائد اعظم صاحب اگر آپ برا نہ بنیں تو میں آپ کو ایک ایسا گر بناتا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کر لیں دشمن پر آپ کا غلبہ اور بڑھے گا، دشمن پر آپ کا روک اور بڑھے گا. وہ فرمانے لگے وہ کون سا نسخہ ہے؟ فرمایا جس وقت نماز کا وقت ہو آپ اسٹیج پر اذان دلوایا کریں، اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اس سے آپ کے دشمن پر بہت زیادہ روک پڑے گا. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کو اللہ کی ذات نے بڑی دور کی سوچ عطا فرمائی تھی، بڑی خوبصورت ذہنیت عطا فرمائی تھی. وہ کہنے لگے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، نماز ہمیں پڑھنی چاہیے، میں تو خود نماز پڑھا نہیں سکتا لیکن میں کسی عالم کو آگے کھڑا کروں گا، وہ پتہ نہیں کس مسلک کا عالم ہوگا. جو میرے مجمع کے اندر لوگ آتے ہیں ان کے مسالک مختلف ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپس میں کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے، اس لیے یہ کام میں نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر وضو کا سلسلہ کیسے ہوگا، وضو کرنا مشکل ہے. حضرت شبیر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے، لیکن اللہ کی ذات نے ان کے ذہن کے اندر ایک اور بات ڈالی. فرمایا اچھا اگر جماعت کرانا مشکل ہے تو پھر آپ بھی تو مسلمان ہیں، آپ پر بھی تو نماز فرض ہے، آپ پر بھی تو لازم ہے کہ آپ نماز پڑھیں. حضرت شبیر علی تھانوی لکھتے ہیں کہ میرے آج بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اپنی کرسی پر یوں ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، آگے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. فرمانے لگے ہاں آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ ہمیں مشورہ دے سکتے ہیں، واقعی آپ نے جو بات کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے اور میں مسلمان ہوں، مجھ پر نماز پڑھنا فرض ہے. آج سے جناح آپ سے وعدہ کرتا ہے آج کے بعد میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا. جب اذان ہوگی پہلا کام نماز ہوگا، اس کے بعد کوئی اور کام کروں گا. میرے بھائی شبیر علی تھانوی کو بھی اللہ کی ذات نے بڑا ذہن دیا تھا. یہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے میاں تم سن رہے ہو نہ سن رہے ہو، یہ جناح کا وعدہ ہے، جناح کا وعدہ ہے. جناح اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اپنے اس وعدے کو ضرور پورا کرے گا. حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں یہ جناح کا وعدہ ہے، جناح آپ کو وعدہ پورا کر کے دکھائے گا. پھر تاریخ نے دیکھا کوئی جلسہ ہو کوئی جلوس ہو، جب اذان ہوتی تھی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا پہلا کام صرف اور صرف نماز پڑھنا. یہ حضرت حکیم الامت نے ان کی اصلاح کی. آپ جانتے ہیں وہ تو بریسٹر تھے، انگریزستان سے پڑھ کر آئے تھے. جس وقت انہوں نے تحریک شروع کی تھی پینٹ کوٹ پہنا کرتے تھے. میرے بھائیوں 3 سوٹ کے اندر 3 پیس کے اندر وہ پھرا کرتے تھے. یہ جو قومی لباس آپ دیکھ رہے ہیں ان کے جسم پر جو شلوار قمیض پہنتے تھے، اس کے بعد شیروانی پہنتے تھے، اوپر ان کے جو جناب کیپ ہے، یہ کس کی اصلاح کا نتیجہ ہے؟ میرے بھائیوں وہ صرف اور صرف ایک ہی شخصیت ہے جس کا نام حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. پھر یہ قائد اعظم محمد علی جناح کو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس قدر انس اور محبت ہو گئی تھی.
میرے بھائیوں کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا تھا جس ہفتے میں انہوں نے حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بات نہ کی ہو، یا ان کی خانقاہ کے اندر نہ گئے ہوں، یا ان سے کوئی خط و کتابت نہ کیا ہو، کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا۔ ایک مرتبہ یہ لوگ بیٹھے ہیں، ایک بات چل رہی ہے، لوگوں نے کہا کہ آپ تو ایک اسلامی ملک کا تصور دے رہے ہیں، آپ کی جماعت کے اندر تو علماء کی تعداد تھوڑی سی ہے، کانگریس کے اندر علماء بہت زیادہ ہیں۔ حضرت قیادی اعظم محمد علی جناح فرمانے لگے، بتاؤ میاں کانگریس کے اندر کون کون سے علماء ہیں؟ لوگوں نے چند علماء کے نام لیے، حضرت خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد فرمانے لگے، میری جماعت میں ایک عالم ایسا ہے، پورے ہندوستان کے علماء کے علم کو ایک پڑھنے کے اندر رکھا جائے اور اس عالم کے علم کو ایک پڑھنے کے اندر رکھا جائے تو اس عالم کا علم جو ہے وہ سارے کے سارے علماء دیوبند کے عالم سے زیادہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون عالم ہے؟ میرے بھائیوں قیادی اعظم محمد علی جناح نے نام لیا، فرمایا اس عالم کا نام اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، اس طرح اپنے دوستوں میں بات چلی کہ بھائی اس وقت بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت سارے ہندوستان کے اندر کام ہو رہے ہیں، بتاؤ تو صحیح سب سے بڑا عالم کون ہے؟ مختلف لوگوں نے اپنی اپنی ذہنیت کے مطابق اپنے خیال کے مطابق عالم کا نام لیا۔ میرے بھائیو حضرت قیادی اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے بیٹھے تھے، لوگوں نے ان سے پوچھا، جناب آپ بھی تو بتائیں آپ کے ہاں سب سے بڑا عالم کون سا ہے؟ قیادی اعظم محمد علی جناح یہاں سے اٹھتے ہیں، کمرے میں جاتے ہیں، وہاں سے ایک خط لے کر آتے ہیں، ان کے سامنے خط پیش کیا۔ میرے بھائیوں وہ خط جو تھا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ فرمانے لگے، ہاں میرے ہاں ہندوستان کے سب سے بڑے عالم یہی، اس قدر ان کو ان سے محبت اور ہوش ہو۔ اللہ کی ذات نے قیادی اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی کامیابی سے نوازا۔ اللہ کی ذات نے مسلم لیگ کو بڑی جو ہے وہ انتخابات کے اندر بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد یہ معاملہ ریفرنڈم پر پہنچا کہ اب پاکستان کو ہم نے تقسیم تو کرنا ہے، لیکن اب جو مسلمانوں کے علاقے ہیں ہم ان کو اختیار دیں گے کہ کون سا علاقہ کس کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں۔ قیادی اعظم محمد علی جناح جہاں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی وہ پورے کے پورے علاقے سارے کے سارے علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا۔ سارے علاقے والوں نے قیادی اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دینے حمایت کا اعلان کیا۔ میرے بھائیو جس وقت یہ سرحد کے اندر پہنچتے ہیں، موجودہ آپ کا خیبر پختونخوا، انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم تو اپنا الحاق ہندوستان کے ساتھ کروائیں گے۔ میرے بھائیو قیادی اعظم محمد علی جناح پریشان ہو کر واپس آ گئے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھے ہیں، حضرت یہ جو سرحد والے لوگ ہیں جو اس وقت خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، یہ سرحد والے لوگ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں ہم تو اپنا الحاق ہندوستان کے ساتھ کروائیں گے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے پاس اپنا بندہ بھیجتا ہوں، انشاءاللہ ان کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہوگا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مفسر قرآن حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا ہے۔ اس وقت اللہ کی ذات نے ان کو بڑی عظمت عطا فرمائی تھی، بڑی ان کو زبان عطا فرمائی تھی، یہ بات کرتے تھے لوگوں کے دلوں میں اترتی چلی جاتی تھی۔ میرے بھائیوں یہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سرحد کے اندر پہنچے ہیں، پورے سرحد کا دورہ کیے ہیں، ہر علاقے کے اندر جا کر جلسے کیے ہیں، لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیے ہیں تم مسلمان ہو، مسلمانوں کے ساتھ الحاق کراؤ، تم مسلمان ہو کر ہندوؤں کے ساتھ الحاق کرانا چاہتے ہو، صبح اٹھو گے مسجد کی اذان تمہیں سنائی نہیں دے گی، صبح اٹھو گے غیر اللہ کو بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے، کیا تمہیں یہ گوارا ہے؟ میرے بھائیو یہ سارے کے سارے لوگ راضی اور تیار ہو گئے کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ یہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ قیادی اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے ہیں اور ان کو جا کر مبارکباد پیش کی ہے۔ آج بھی ان کے تاریخی الفاظ موجود ہیں۔ قیادی اعظم محمد علی جناح فرمانے لگے میں تو ان کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے مایوس واپس بھیج دیا، اس کے اندر میری تو کوئی کارکردگی نہیں ہے، کام تم نے کیا ہے، اس مبارکباد کے مستحق بھی آپ ہی بنتے ہیں۔ ادھر وہ کلال کا علاقہ ہے، انہوں نے بھی کہا تھا ہم پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کرائیں گے، ہم ہندوستان کے ساتھ الحاق کرائیں گے۔ میرے بھائیو ادھر بھی دیوبند کا فرزند تھا جس کو لوگ ابوالکلام آزاد کہتے ہیں، ان کی کوششوں سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرایا، یہاں تک کہ یہ تاریخ چلتی رہی، ریفرنڈم ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس پاکستان کو، مجھے اور آپ کو 14 اگست 1947
جمعرات کی رات ہے، رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے، 27ویں شب کو مجھے اور آپ کو میرے بھائیوں پاکستان کی شکل میں ایک بہت بڑی آزادی کی صورت میں نعمت تھا۔ پاکستان تھا اللہ کی ذات نے بنا۔ میں نے آپ کے سامنے پاکستان بننے کی تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے رکھی ہے، اور علماء دیوبند کا ایک تھوڑا سا کردار رکھا ہے۔ اس سے یہ ہرگز کوئی مطلب نہ نکالے کہ بھئی صرف علماء دیوبند نے ہی پاکستان بنایا ہے، نہیں، اس کے اندر باقی مسالک کے علماء کا بھی کردار تھا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان کا کردار ثانوی درجے کا تھا، جو صف اول کا کردار تھا وہ علماء دیوبند کا تھا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے، آپ خود قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھ لیجئے کہ بھئی اس پاکستان کو بنانے میں صف اول کا کردار کس کا تھا، تو آپ کو خود قائد اعظم بتائیں گے، ان کی کتابیں بتائیں گی کہ صف اول کا کردار علماء دیوبند۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح میرے بھائیوں احسان فراموش آدمی نہیں تھے، بلکہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دینے والے تھے۔ میرے بھائیوں، پاکستان بنا، ایک آپ کا یہ مغربی پاکستان ہے جہاں ہم بس رہے ہیں، ایک آپ کا وہ مشرقی پاکستان ہے جو اس وقت موجودہ بنگلہ دیش ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دونوں پاکستان آزادی کی صورت میں مسلمانوں کو مل گئے جس وقت پرچم کشائی کا وقت آیا۔ تاریخ نے دیکھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے مشرق پاکستان کے اندر علم بلند کرنے کے لیے، پاکستان کی پرچم کشائی کرنے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ علماء دیوبند کے فرزند حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے مشرقی پاکستان کے اندر پاکستان کی پرچم کشائی کی۔ اور جس وقت آپ کے اس مغربی پاکستان میں کراچی کے اندر جس وقت پاکستان کی پرچم کشائی ہو رہی تھی، اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے جس بندے کا انتخاب کیا ہے، میرے بھائیوں وہ بندہ بھی دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوا، میرے بھائیوں دیوبندیوں کا فرزند شیخ التفسیر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے مغربی پاکستان کی پرچم کشائی کی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پاکستان میں بھی اور اس مشرقی پاکستان کے اندر بھی علماء دیوبند کا پرچم کشائی کے لیے انتخاب کر کے پورے پاکستان کی عوام کو بتا دیا کہ بھائی اس پاکستان کے بنانے کے اندر جن علماء کا کردار صف اول کا کردار ہے وہ لوگ وہ دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے وہ دیوبندی علماء کرام ہی ہیں اور کوئی نہیں۔